الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے آئٹم نمبر اعلامیہ نمبر 437 کی نشست ہے، جس کا آغاز قاری مرتضیٰ صاحب محمد مرتضیٰ صاحب کی خوش اعلان خراج سے ہوا، اور یہ منعقد ہو رہی ہے کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں محفل اقبال 87 کی 672ویں نشست ہے۔ آج بتاریخ 20 جون بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر 29 رجب 33 عیسوی، اور اس کا عنوان جو ہے ہم نے جو تجویز کیا، مخرج صاحب نے جو تجویز کیا تھا، وہ فرد اور ملت کا باہمی ربط کلام اقبال کی روشنی میں۔ یہ ڈاکٹر فخر عالم اعظمی صاحب جو اقبالیات کے بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ اکثر حیدرآباد سے باہر رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں ہماری استدعا قبول کرتے ہوئے آج کا دن مقرر کیا تھا، لیکن انہیں کچھ آج ضروری کام سے بامبے جانا پڑا۔ صبح میں انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ انہوں نے متبادل انضمام کیا ہے، اور انہوں نے آپ ہی کے جانے پہچانے مقرر جناب مستر مجاز صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ ان کی جگہ کسی عنوان سے مخاطبت کریں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان ہمارے اقبالیات کے بہت بڑے اسکالر مستر مجاز صاحب تشریف فرما ہیں، تو آج انہی کے خطاب ان کا ہی خطاب ہوگا، اور عنوان کیا دے رہے ہیں ہم؟ اسی عنوان سے دے رہے ہیں جو فخر عالم صاحب نے۔ اچھا، آپ کہاں؟ تو وہ ارمغان حجاز کا تجزیاتی مطالعہ کے عنوان سے ایک اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان، اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال فام پیدا کر۔ چراغ لالا سے روشن ہوئے کو دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے
حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہو اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، تن کی دولت چھاؤں ہے، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، پھر چراغ لالا سے چند اشعار اس وقت سے نہیں پڑھ سکا کہ آخری سے پہلا چیپٹر ہے، مطلب اس کے بعد پھر بیاران طریق ہے، یہ خطاب ملت ہے جس کا چوتھا حصہ ہے کہ فرنگیوں پر یعنی انگریزوں پر یا مغربی اقوام پر کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال، ایک اصطلاح بنائی فرنگ کی، اس کو بعد میں بھی ہمارے شعراء نے استعمال کیا، جیسے مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ہے، کس نے کہا کہ ٹوٹ گیا خنجر فرنگ، سینے پہ زخم نو بھی ہے داغ کہن کے ساتھ، ہاں سینے پہ زخم نو بھی ہے داغ کہن کے ساتھ۔ تو یہ دراصل ان کی جو کمیونسٹ فلاسفی تھی اس کے پس منظر میں کہا کہ فرنگ کی تو حکومت ختم ہوئی، لیکن یہ جو حکومت آئی بعد میں اس سے یہ لوگ کمیونسٹ لوگ زیادہ خوش نہیں تھے، شاید اب بھی خوش نہیں ہیں، اور ان کو توقع تھی کہ سوشلسٹ انقلاب یہاں آئے گا جو نہیں آیا، اور پھر بعد میں تو اور الٹا ہی ہو گیا، خود روس میں سوشلزم کا حکومت ختم ہو گئی، سوشلسٹ حکومت۔ تو اب اس میں بھی وہ فرنگی سے مخاطب ہیں کہ فرنگ جو ہے، فرنگ یا فرنگی وہ ایک عقل کا نمائندہ ہے، عشق کا نہیں ہے۔ عشق اور عقل میں ہمیشہ اقبال کے پاس ٹکراؤ رہتا ہے اور دونوں میں بہت فرق کرتے ہیں وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو
پیر افرنگ نے بڑی عقل مندی کی بہت سی باتیں بتائیں، بلکہ بہت سے راز بتائے، لیکن میں صرف 2 حرف میں وہ بات کہوں گا جو مجھے ایک عجم کے کسی پیر مرد نے بتائی تھی. وہ نہیں کہہ رہے اس میں، آگے کی ربائی میں آئے گی. مرا یادست از دانائے افرنگ، مجھے افرنگ کے ایک عقلمند آدمی کی بات یاد ہے. بسا رازی کے از بود و عدم گفت، ایسے بہت سے راز اس نے بود و عدم سے متعلق کہے. بود مانے گیا اور ماضی کے متعلق، یہاں زندگی سے بودن موجودگی ہے، یہاں مراد عدم بعد کی زندگی. تو بود و عدم زندگی اور موت کے بارے میں اس نے بہت سے راز بتائے. خیر وہ کیا راز سے فی الوقت سے گفتگو نہیں کرتے اقبال، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں صرف 2 حرف میں ایک بات کہوں گا جو مجھے ایک پیر مرد نے بتائی تھی عجم کے. اب یہ عجم سے مراد مشرق ہے، سمجھ لیجیے ایران ہے یا مشرق ہے. تو اس نے ایک بات بتائی تھی، میں وہ کہوں گا. بہت سی باتیں بتائیں پیر افرنگ نے، لیکن اب وہ کیا باتیں بتائیں کیا ہیں وہ ایک سرسری ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ بہت سی باتیں بتائیں اس نے، کیونکہ وہ اقبال کی نظر تھی مشرق پر بھی اور مغرب پر بھی، مشرقی فلسفوں پر بھی مغربی فلسفوں پر بھی، مشرقی تعلیمات پہ بھی مغربی بھی. جیسے کہتے بھی ہیں وہ، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، دل میں باقی ہے ابھی تک درد و کرب. تو وہ ہمیشہ رہا ان کو. تو فی الوقت یہاں وہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے پیر عجم نے ایک بات کہی کہ وہ کہتا ہے کہ تو نامحرموں کا مارا ہوا ہے، یعنی تیری نشست و برخاست عام طور پر ایسے لوگوں میں ہے جو واقف نہیں ہے راز زندگی سے، راز حیات سے، نامحرم ہے. نامحرموں کا تو مارا ہوا ہے. کشتے نامحرم چند کہتے ہیں، چند نامحرموں کا تو مارا ہوا ہے. نامحرم سے مطلب یہ فقہی معنوں میں نہیں ہے، محرم و غیر محرم والا قصہ نہیں ہے یہ. ہاں یہاں پہ محرم راز مراد ہے، اور نامحرم یعنی وہ شخص جو راز سے واقف نہیں ہے. تو چند نامحرم، چند ناواقفان راز نے تجھے مار رکھا ہے. ہلاؤ ای کشتئی نامحرمی چند. پھر کہتا ہے کہ آپ نے ایک دل کے لیے کئی غم خرید لیے ہیں. کئی غم ہوتے ہیں، دیکھیے آپ زندگی میں لوگ پال کے رکھتے ہیں. غم روزگار جب کہیں تو اب غم روزگار میں بہت غم ہوتے ہیں. اب غم روزگار کے ساتھ ہی بہت آ جاتے ہیں. غم مکان ہے، غم زندگی ہے، غم روزگار ہے، اولاد کا فکر ہے اور ان کی تعلیم ہے، اسی میں ڈوبے ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک دل کے لیے تو نے کئی غم خرید لیے. خریدی اس پہ یک دل غم چند، ایک دل کے لیے تو نے کئی غم خرید لیے. پھر کہتا ہے کہ ان ملاؤں کی تعویلوں سے 1000 درجہ بہتر ہے ایک خداگاہ کے ساتھ چند لمحوں کے لیے بیٹھنا. آپ زندگی گزار دے رہے ہیں، اپنی زندگی کے مسائل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک دل کے لیے سینکڑوں غم خرید رہے ہیں. اب ان کی ملاؤں کی تعویلات سے، جو تعویلات ملایاں نکوتر بہتر ہے. نشستن بعد خواگاہ با خداگاہ، ایک خداگاہ کے ساتھ نشستن بعد دمی چند، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا. گھنٹوں اور دنوں اور عمریں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ گزار رہے ہیں اپنی زندگی کے غموں میں.
ایک دل کے لیے سینکڑوں غم خرید رکھے ہیں. کبھی مکان بنانے کا غم ہے، کبھی ملازمت کا غم ہے، کبھی کیا ہے، 50,000 غم ہے. تو یہ سب غم چھوڑ دو، کسی خود آگاہ کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ چند لمحے بھی تم گزارو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ابھی خود آگاہ کون ہے اس کی تفصیل پھر آتے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے یہ ایک وجود ہے یا نمود ہے. اب دو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اقبال کہ جو کچھ ہے یہ ہمارا وجود ہے یا یہ ہماری محض نمود ہے. ایک نمود ہوتی ہے، دیکھیے اس کا وجود نہیں ہوتا، محض نمود ہوتی ہے. جیسے بلبلا ہے پانی کا، حباب ہے، وہ اس کی صرف نمود ہوتی ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا کوئی. حباب کی بڑی اچھی مثال ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا، اندر ہوا رہتی ہے، ذرا سے پھوٹ جاتا ہے، وہ نمود ہے وہ. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ بلبلے کی طرح ہیں، آپ کی محض نمود ہے یا آپ کا کوئی وجود بھی ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. محض معمولی سے الفاظ، اور بڑے ہم قافیہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اقبال، وجود و نمود. دیکھیے اب پھر وجود، اب وجود پر خود ایک گفتگو کی جا سکتی ہے. پھر نمود پر، نمود کیا ہے؟ مختصر یہ کہ وجود ایک سالڈ چیز ہے اور نمود ایک دکھاوا ہے، حباب ہے ضرور اس کا وجود. آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا پانی پر حباب نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا وجود تو نظر آتا ہے آپ کو، لیکن وہ محض نمود ہے. جیسے سیمیا کی سی نمود کہا ایک جگہ اقبال نے، ایک دکھاوے کی وہ نمود ہے. چنانچہ حکیم ماں، ہمارے جو فلسفی لوگ ہیں، واہ کیا کیا مشکلیں بیان کی ہیں انہوں نے. حکیم ماں چہ مشکل ہا کشودست، ہمارے حکیم نے کیسی، ہمارے فلسفیوں نے کیسی کیسی ہماری مشکلیں دور کی ہیں. یعنی بس الجھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ بتاتے کہ جو کچھ ہے وجود کیا ہے، نمود کیا ہے، وجود کی کیا حیثیت ہے، نمود کیا ہے. اب آپ نے اس سے پہلے کہ ربائی میں پڑھا کہ بس آپ اسی میں کھوئے ہوئے ہیں دنیا داری میں. وہ سب کیا ہے؟ نمود ہے، لیکن وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس میں کھو نہیں جانا چاہیے. کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، ایک جگہ کہتے ہیں اوپر کائنات کے میں صنم کدے کا لفظ استعمال کیا. کائنات کے صنم کدے میں کھونا نہیں چاہیے. زندگی کے یعنی جو آپ کا وجود ہے اس کو، اپنے وجود کو وجود بنائیے، محض نمود بنا کے مت رہیے. زندگی میں آپ دیکھا ہوگا لوگ اکثر نمود کی زندگی گزارتے ہیں، سالڈ وجود نہیں ہوتا ان کا. تو ہمارے فلسفی نے واہ واہ کیا کیا مشکلیں ہمیں سمجھائی ہیں. طنز کر رہے ہیں، حکیم ماں چھ مشکل ہا کشودست، ہاں ہاں کیا کیا مشکلیں ہمارے فلسفی صاحب نے کھولی ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وجود ہے کہ یہ نمود ہے، اس میں کچھ فرق بھی نہیں کرتے، بہرحال اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غباسی کے فن پر تو اس نے کتابیں لکھ دیں، اس فلسفی نے. یہ لوگ جو ہیں عقل کے کاروبار کرنے والے، کیا ہے، دل کے معاملات میں عقل کے کاروبار ہاں عقل کے کاروبار میں دل کو بکرک طریقے کا. دوسرا مصرع کہہ رہا تھا میں، دل کے معاملات میں عقل کو اجنبی سمجھ. ان کی غزل ہے، یہ غزل کا شعر ہے قمار صاحب کی. قمار صاحب نے شروع میں بڑی اچھی شاعری کی تھی، بعد میں مشکل کیا ہو گئی ان کے ساتھ کہ وہ مشاعرے بازی میں چلے گئے. اچھا، مشاعرے بازی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے شعر سنانا پڑتا ہے جو 10,000 کے مجموعے کو بیک وقت سمجھ میں آ جائے.
تو یہ تو ایک نہایت افسوسناک پہلو ہے مشاعرے کا، ورنہ شعر جو ہے وہ تنہائی میں تخلیق پاتا ہے، اور تنہائی میں ہی آپ اسے پڑھیں۔ چنانچہ اقبال کبھی مشاعروں میں نہیں پڑھتے تھے، وہاں لاہور کے جو اس میں سے پڑھتے تھے، وہ نال یتیم وغیرہ پڑھا انہوں نے انجمن اسلام میں، بس وہ مشاعرے نہیں ہوتے تھے۔ یہاں بھی آئے تو بڑا مشاعرہ ہو گیا، مہاراجا کشن پرساد نے بڑا مشاعرہ ترتیب دے دیا۔ اب چلے گئے بیچارے، اقبال بیٹھ گئے، تو وہ جتنی دیر تک وہ یہاں کے ہمارے بڑے اچھے شعراء تھے کہ آج کے جیسے ٹٹپنجے شعراء نہیں تھے وہ، ان کی جو غزلیں ہیں، ان کی جو تفصیلات آئی ہیں، فارسی میں بھی سنائی گئیں غزلیں وہاں، تو وہ اقبال جتنی دیر مشاعرہ ہوتا رہا آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، نہ تعریف کرتے تھے، نہ آہ کرتے تھے، نہ واہ کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا جوش ملی آبادی صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب غزل سنائی تو مشاعرہ الٹ گیا، وہ بڑی سنا ہوگا، بہت سے لوگوں نے سنا ہے، جوش صاحب کا آئے بھی تھے، وہ پاکستان چلے گئے تھے، بعد میں بھی آئے تھے، یہاں حیدرآباد بھی آئے، تو بڑی گھن گرج کی شاعری سناتے تھے وہ، مگر ان کے پاس کوئی گہری فکر وغیرہ نہیں تھی، ذرا بس اس کی وہی شاعری تھی جس کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی نے لکھا ہے کہ ایسی شاعری جو 5-10 ہزار مجمع کو بیک وقت سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ بھی کوئی شعر ہوا کہ 5-10 ہزار کے مجمع کو ایک وقت میں سمجھ میں آ جائے، تو وہ ایسی شاعری کرتے تھے۔ تو جوش صاحب نے لکھا ہے یادوں کی بارات میں، پھر میں نے اپنی نظم سنائی یا غزل سنائی، کچھ سنایا، انہوں نے ذکر کیا، تو پھر وہ ایسا جناب مشاعرہ الٹ گیا، پھر حضرت علامہ 2 شعر سنا کے بیٹھ گئے، وہ بھی فارسی کے 2 شعر علامہ نے سنائے، وہ شعر بھی ہیں موجود، سب مجھے یاد نہیں آ رہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ جو شاعری ہے اس میں تنہائی میں تخلیق پاتی ہے، اور شاعری کو آپ تنہائی میں ہی صحیح معنوں میں اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اپریشیٹ یا کہنا چاہیے اس کی تفہیم، تحسین اپریشیٹ یعنی تحسین، آپ اس کی تحسین تنہائی میں ہی کر سکتے ہیں۔ آپ مجمع میں بیٹھ کے تو ٹھیک ٹھاٹا ہو سکتی ہے، اس مجمع کی شاعری کے لیے مزاحیہ شاعری بہت موزوں ہے۔ تو لکھتا ہے کہ اے حکیم صاحب، مطلب حکیم صاحب بات یہ ہمارے طبیب نہیں ہے بلکہ فلسفی مراد ہے، کہ فلسفی صاحب نے تو ہماری بہت سی مشکلیں کھولی، بڑے بڑے پیچیدہ فلسفیانہ، خود اقبال بہت بڑے فلسفی تھے، بڑے فلسفیانہ مسائل پیش فرمائے، ولیکن یہ نہیں بتا سکے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کا کوئی وجود ہے یا یہ محض ایک نمود ہے، سیمیا کی سی نمود ہے، یا اس کا کوئی وجود بھی ہے، بھی نہیں بتا سکے۔ اب اس کے بعد بڑی اچھی مثال دیتے ہیں اقبال کہ کتابیں فن غباسی پہ کتابیں تو لکھی، ہاں اچھا، ہاں فن غواسی پر کتابیں تو آپ نے لکھی، لیکن کبھی دل دریا میں نہیں اترے۔ دریا کیا ہے نہیں معلوم آپ کو، ہاں بس آپ ٹامک ٹوئے مارتے ہیں، بس فلسفے کی چھانٹتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو زندگی کے میں جو تجربہ ہوتا ہے زندگی کا، وہ آپ کو حاصل نہیں ہے۔ کتابی برفنی غباس بنوشت، غباس کے فن پر کتاب لکھ دی، ولیکن در دل دریا نبودست، لیکن دل دریا میں آپ کبھی نہیں اترے، دریا میں آپ دریا کے آپ سیر نہیں کی، دریا میں آپ داخل ہی نہیں ہوئے، ساحل پہ بیٹھے ہوئے بس اپنی سی چھانٹ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ فلسفی صاحب کی جو باتیں ہیں یہ وہ باتیں نہیں ہیں جن کا تعلق زندگی عملی زندگی سے ہو،
یعنی ابھی زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسکوٹر چلانا جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، کار چلانا جانتے ہیں جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، انفرادی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں. آج کل تو سیاسی مسائل بہت زبردست ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس پہ آپ کی کوئی نظر ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہاں وہ آ کے بات ختم ہو رہی ہے جو انہوں نے یہاں کہا کہ دانا فرنگ نے مجھے بود و عدم کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں، لیکن پیر مرد نے ایک عجم کے مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی. پہلی بات تو یہ بتائی کہ ملاؤں کی تعویلات سے بہتر ہے کہ ایک کسی خودآگاہ آدمی کے ساتھ بیٹھ کر چند لمحے گزارے جائیں، اور پھر یہ کہ آپ کو زندگی کا عملی تجربہ بھی ہونا چاہیے. کتابیں فن غواصی پہ لکھی، دل دریا میں لیکن خود نہ اترا. وجود اس کو کہیں گے، نمود ریا کے کچھ ہے وہ کہ آخر ہے ماجرا کیا. کتابیں فن غواصی پہ لکھی، دل دریا میں لیکن خود نہ اترا. جب آپ کا عملی غواصی، ہاں کیا کہہ دوں، سوئمنگ، ہاں غواصی سوئمنگ نہیں، غواص کہتے ہیں کہ معمولی تیراک نہیں. غواص وہ غوطہ خور جو سمندر کی تہ میں اتر کر یا دریا کی تہ میں اتر کر وہاں سے موتی لے کے آتا ہے، اس کو غواص کہتے ہیں. ہاں تو وہاں سے وہ جو ہے لے کے آتا ہے، وہ ہے غواص. تیراک نہیں، تیراک تو ہر کوئی ہے. تیراک غواص وہ ہوتا ہے جو جناب نہ صرف جاتا ہے بلکہ دریا میں جا کے دریا میں موتی ہے موج بے باک، اقبال نے کہا ہے، ساحل کی سوغات خار و خس و خاک. تو خار اور خس و خاک کی وہ نہیں دیکھتا بلکہ دریا میں موتی کی تلاش کرتا ہے. تو آپ تو غواص ہیں نہیں، البتہ فن غواصی پر آپ نے بہت کچھ کتابیں لکھ دی ہیں. اب اسی تسلسل میں کہتے ہیں، اس کی مثال فرہاد کی لیتے ہیں. فرہاد کی لے کے مثال کہتے ہیں کہ تیشے کی ضرب سے بے ستون کو توڑ. بے ستون وہ پہاڑ ہے، بے ستون پہاڑ کا نام ہے، اور اس کو توڑ کر فرہاد نے چشمہ نکالا تھا. ایک کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، ایک وہ ہے داستان ہے. بضرب تیشہ بشکن بے ستورا، بے ستون کو تیشہ کے ضرب سے توڑ دے. یعنی آپ جو ہے فرہاد بنے، جاؤ فرہاد، عدم کا مصرع ہے، جاؤ فرہاد بنو شیر کے چشمے لاؤ، جاؤ فرہاد بنو شیر کے چشمے لاؤ، نکھت و نغمہ و تنویر کے چشمے لاؤ. کوئی اچھی تو اس کا مصرع ہے، جاؤ فرہاد بنو شیر کے چشمے لاؤ. پہلے سمجھ یاد نہیں آ رہا سب. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فرہاد بنیے اور جا کے پہاڑ بے ستون توڑ کے شیر کے چشمے لائیے. بیٹھ کے فلسفہ چھانٹ رہے ہیں اور آپ جو ہے فن غواصی پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. کہتا ہے کہ بضرب تیشہ بشکن بے ستورا کہ فرصت اندکو گردوں درنگ است. فرصت تھوڑی ہے، اندک مانے تھوڑی. زندگی کتنی ہے؟ زندگی ایک چند لمحوں کی زندگی ہے. اگر آپ پوری زندگی کو رکھیں پیش نظر، ہزاروں سال کی اس قریش پہ جو زندگی ہے، اس میں ایک انسانی زندگی کیا ہے؟ اندک ہے، بالکل تھوڑی ہے. اگر اعلامیہ کے ٹائم کو کہتے ہیں کہ کتنے ہزار سال کا ہوتا ہے اعلامیہ کا ٹائم، کچھ آیا ہے اس قسم کی تفصیلات آئی، کہا گیا ہے کہ فرصت اندک، کہ فرصت بہت تھوڑی ہے. وہ گردوں درنگست، اور یہ گردوں جو ہے زمانہ مراد ہے. یہاں درنگ ہے، یعنی آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. گھڑی میں تولا ہے، گھڑی میں ماشا ہے.
گردوں یعنی وقت سمجھ لیجئے، گردوں دو رنگ ہے، فرصت تھوڑی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ضرب تیشہ سے بے ستون کو توڑنا ہے۔ زندگی میں آپ کو یہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، کسی مقصد کے تحت کرنا ہے۔ تو وہ ایون معاش کے بھی خلاف نہیں، معاشی مقاصد کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں اس کے بھی اقبال خلاف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس لیے دی گئی ہے تلاش رزق، ہم کو دی گئی ہے کہ ہو پر کھولنے کو ایک بہانہ۔ کہتے ہیں کہ تلاش رزق اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ آپ جناب ایک چھوٹی سی کارروائی کر کے 10 کروڑ روپے حاصل کر لیں، کسی فیور کریے کچھ کر کے، یہ نہیں کرے۔ یہ اس لیے نہیں دی گئی ہے، زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اپنی خودی کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تلاش رزق ہم کو دی گئی ہے کہ ہو پر کھول، اسی میں کہتے ہیں کہ ہو پر کھولنے کو ایک بہانہ۔ تو رزق کی تلاش جو ہے دراصل ایک بہانہ ہے، محض اس لیے نہیں ہے کہ آپ جناب بس اسی میں کھوئے ہوئے رہیں۔ ایک مکان بنایا، 2 مکان بنائے، 4 مکان بنایا اور کئی منزلہ بنایا، پھر کیا کیا کریں۔ یہ سب اس کے لیے نہیں کی ہے، صرف اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں، وہ ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ ضرب تیشہ سے بے سکون کو توڑیے، زندگی کے بے سکون کو توڑیے آپ۔ تو اور یہ مت سمجھیے کہ بہت سہولت سے فرصت سے کام کریں گے، فرصت بہت کم ہے، کہ فرصت اندکو گردوں دو رنگست۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ زمانہ ہمیشہ ایک ہی طرح رہے گا، کل آپ کو اتنی بھی فرصت نہیں ملے گی جتنی اب ہے۔ تو گردوں دو رنگ ہے، وقت دو رنگ ہے، کسی ایک نہج پہ نہیں چلتا، بدلتا رہتا ہے۔ بہت اچھی نظم اقبال کی زمانہ، یہاں دیگر گوں ہے لمحہ لمحہ، وہاں دیگر گوں ہے لمحہ لمحہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ یہاں تو وہ ہے جمود چھایا ہوا ہے، یہاں زمانہ بدلتا نہیں، لیکن جو زندہ اقوام ہوتی ہیں ان کے پاس تو لمحہ لمحہ بدلتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فرصت کم ہے اور گردوں دو رنگ ہے۔ حکیمہ را دری اندیشہ بگزار، ان فلسفیوں کو اسی اندیشے میں، اسی سوچ میں، اسی فکر میں چھوڑ دے، پڑا رہنے دے۔ کیا ہے ان کی فکر؟ شررز تیشہ خیزد یاز سنگست۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شرر جو ہے وہ تیشے سے نکل رہا ہے یا پتھر سے نکل رہا ہے۔ شررز تیشہ خیزد یاز سنگست، یہی سوچتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں، کہتے ہیں کہ یہ حکیموں کو، فلسفیوں کو، پروفیسر صاحبان کو اسی فکر میں ڈوبا ہوا رہنے دو، اور وہ سوچتے رہیں گے کہ شرر نکلا ہے، جو شرارہ جو پھوٹا ہے وہ پتھر سے پھوٹا ہے یا تیشے سے پھوٹا ہے۔ تیشہ مارا گیا تو تیشے کی وجہ سے نکلا ہے یا پتھر سے نکل رہا ہے۔ علامتی اظہار کر رہے ہیں اقبال، استعارے کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو کرنا تو یہ ہے کہ زندگی کے بے ستون کو اپنی ضرب سے توڑنا ہے، اپنی اسٹرگل سے، اپنی جد و جہد سے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھے رہیں۔ اگر ایسا بیٹھے رہیں گے تو زندگی ترقی نہیں کرے گی۔ یعنی انسان جو دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، انسان جو اس طرح سے چلتا تھا بالکل بنوانس، ہومو سیپین کہا جاتا ہے اس کو، ہومو سیپینس کی طرح جب چلتا تھا، جھکا ہوا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خم تھا۔ پہلے تو جناب پیروں چاروں ہاتھوں پاؤں سے چلتا تھا، پھر ہوتے ہوتے کھڑا ہوا، پھر سیدھا چلنے لگا، پھر اس کے جسم کے بال نمک کے استعمال سے گرنے لگے۔ یہ اتنی بڑی جو اسٹرگل ہوئی ہے، پھر پھل پھول پہ گزر اوقات کرتا تھا، ہوتے ہوتے اب جو جناب جو زندگی کا نقشہ ہوا ہے یہ صرف مادی ہے، لیکن مادی راحت بھی ایک چیز ہے، اس کی بھی تلاش میں رہا ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ان کی تعلیمات کی طرح، گوتم بدھ کی تعلیمات کی طرح دنیا کو تچ کے بیٹھ جاؤ۔ اس میں بھیک مانگنا بھی ضروری ہے، اس میں بھیک مانگنا ضروری ہے۔ خود ہندوازم کا ایک شعبہ ہے، اس میں بھی بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، آپ دل میں آرزو پیدا کریں۔ منی از کف چراغ آرزو را، اپنے ہاتھ سے چراغ آرزو کو اٹھا کے مت رکھ دے، ہاتھ میں چراغ آرزو کو رکھ، جلا کے رکھ، آرزو کا چراغ جلائے رکھ۔ اقبال یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل گوتم بدھ بن جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، ترک دنیا کرو، لا روبانیہ بالاسلام، اسلام میں روبانیت نہیں ہے، جبکہ بدھزم میں اور ہندوازم کے بہت سے شعبوں میں روبانیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ منی از کف چراغ آرزو را، آرزو کا چراغ اپنے ہاتھ سے مت رکھو، بدستاور مقام ہائے ہورا، ہائے ہو کے مقام کو حاصل کرو۔ یہ کیا ہے؟ مقام آرزو کا حصول جو ہے یہ روحانی ترقی کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ ایک طرح کا کہنا چاہے کہ ایک بلینڈنگ ہے، بلینڈنگ آف مٹیریلزم اینڈ اسپریچولزم، روحانیت اور مادیت کا ایک امتزاج ہے زندگی۔ اگر محض مادیت رہے گی تو جیسے کمیونزم میں ہے، بر مساوات شکم دارد اساس، اقبال نے کہا مارکس کے لیے کہ دین پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد اساس، جاوید نامے میں، کہ اس پیغمبر حق ناشناس کے پاس کیا ہے؟ نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب، اس کی جو کتاب ہے داس کا پتا، اس کے لیے کہا ہے کہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن ایک کتاب ضرور رکھتا ہے، بہت اہم کتاب ہے وہ، داس کا پتا بھی ایک بہت اہم کتاب ہے، اور اس میں زندگی کی بات بہت اہم رموز بیان کیے گئے ہیں، آپ اس کو رد بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اقبال نے ابتدائی حصے میں جب 1917 کا انقلاب آیا تو اقبال نے کمیونزم کو بہت خوش آمدید کہا، ان کی بڑی مشہور نظم ہے وہ بانگ درا میں، آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، پھر یہاں تک کہہ دیا کہ دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ نے کہا کہ ایک جنت تعمیر کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، بڑا بہت خیر مقدم کیا تھا اقبال نے اس کا۔ تیری کتاب میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش۔ تو یہ مریض و کجدار ریز ریختن سے ریز ہے، ٹیڑھا بھی کرو اور گرنے بھی دو، گلاس کو آپ ٹیڑھا بھی ایسا کریں اور گرنے بھی نہ دیں، اس قسم کی آپ کے حکیم، یہ حکیم معاش کے بارے میں، حکیم معاش مشکلہ کشودست، کہ حکیم معاش نے کیا کیا مشکلیں بتائی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے زندگی، تو وہ کہتا ہے۔ پھر بعد میں اقبال بہت اس سے ڈسیلوژن بھی ہوئے، خیر مقدم تو کیا انہوں نے 1917 کے انقلاب کا، مگر بعد میں ڈسیلوژن ہو گئے تھے۔ کیا جی یہ شعر وہی ہے، بر مساوات شکم دارد اساس۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ منی از کف چراغ آرزورا، یہ زندگی کی مادی تقاضے ہیں۔ تو آپ چراغ آرزو کو ہاتھ سے مت رکھیے، اسے روشن رہنے دیجیے، بجھا مت دیجیے، گوتم بدھ کی طرح بدھزم کی طرح بجھا مت دیجیے، آرزو رکھیے، دو سوز و سازو درد و داغو جستجویو آرزو، یہ ہے زندگی کا نقشہ، یہ رہنا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ بدستابر مقام ہائے پورا، ہائے ہو کا جو مقام ہے وہ بھی اپنے ہاتھ حاصل کرو، بدستابر، دل بدستابر کے حج اکبرست، وہاں روم نے کہا ہے۔ تو آپ ہاتھ میں لیجئے، ہائے ہو کا مقام بھی حاصل کیجئے، محض جو ہے چراغ آرزو کو لے کر محض مادی زندگی کو دونوں کو بلینڈ کیجئے، اٹس اے بلینڈنگ آف مٹیریلزم اینڈ اسپریچولزم۔ لیکن کیسی شاعرانہ زبان میں بیان کیا ہے، منی از کف چراغ آرزو را،
بدستاور مقام ہائے ہورا مشو در چار سوئے این جہاں گم. اس جہان کے چار سو میں گم مت ہو جاؤ. اس چار سو میں گم مت ہو جاؤ. اس نے کہا نا لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. کھویا نہ ہاس کھویا نہ جا صنم قدے کائنات میں. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم قدے کائنات میں. تو یہ کہتے ہیں کہ صنم قدے کائنات میں آپ کھو مت جائیے. مشو در چار سوئے این جہاں گم. وہاں جو کہا ہے صنم قدے کائنات کا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس چار سو میں مشرق مغرب شمال جنوب، یہ جو 4 اور 6 سمتیں ہیں اوپر نیچے، اس میں کھو مت جاؤ. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ 4 سو کا فائدہ اٹھایا. دیکھیے آپ، مشو در چار سوئے این جہاں گم بخود باز آؤ بشکن 4 سورا. بخود باز آ، اپنے اندر ڈوب جا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا مراغ زندگی. آپ نے شعر پڑھا نہیں شاید. ہاں تو جی ہاں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو وہی کہہ رہے ہیں بخود بازا، اپنے من میں ڈوب جا. اور بشکن 4 سورا، یہ جو 4 سو آپ کو دیا گیا ہے، اس کو پوجا کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. پتھر کو دیکھا پوجا کر لیا، درخت کی پوجا کر لی، جیسا ہمارے ہاں مشغلہ ہوتا ہے، جاری رہا ہے، اب تک جاری ہے. دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے جہاں جو ہمارے یہاں ہے. جی ہاں، تو آپ کی اب ہر چیز کی جو ڈرا نقصان پہنچا سکتی ہے اس کی عبادت ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس 4 سو میں گم مت ہو جاؤ. مشو در 4 سوئے این جہاں گم بخود باز آؤ بشکن 4 سورا. اپنے آپ میں ڈوب جاؤ اور اس 4 سو کو توڑو. یہ تم کو دیا گیا ہے اس کو توڑنے کے لیے، اس کو فتح کرنے کے لیے. اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ اس کی پوجا کریں. تو اب یہ اسی تسلسل میں پھر وہی دریا کا استعارہ ہے. دریا میں گوہر ہوتا ہے، موج ہوتی ہے، اس کا اضطراب ہوتا ہے. اس کو لے کے کہتے ہیں دلے دریا سکون بیگانہ از تست. دریا کا دل سکون سے بیگانہ ہے تیری وجہ سے. تیرے لیے ہے سکون بیگانہ. دریا جو تڑپ رہا ہے، موجیں مار رہا ہے، یہ دراصل تیرے لیے ہے. یہ دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے. یہ دریا تیرے لیے. دریا اس لیے تڑپ رہا ہے کہ اس کے اندر جو گوہر یکدانہ ہے. گوہر یکدانہ موتی میں ایک ایسا موتی ہوتا ہے جس میں ایک ہی ہوتا ہے صرف، اسے گوہر یکدانہ بولتے ہیں. وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، ورنہ کئی بھی ہوتے ہیں اور وہ ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ موتی جو اکیلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گوہر یکدانہ. کہتا ہے کہ بجے بش گوہر یکدانہ استست. اس کی جیب میں بجے بش، کس کی؟ دریا کی جیب میں. دریا کی جیب میں جو گوہر یکدانہ ہے وہ تیرے لیے ہے. سب تیرے لیے ہے، تیرے لیے بنایا گیا ہے. ہیں تیرے کس کام کے بیکار کس قدر. دریاؤں کو کھنگال ستاروں کی جانچ کر. ہیں تیرے کتنے کام کے بیکار کس قدر. اس نے کہا ہیں تیرے کتنے کام کے بیکار کس قدر، دریاؤں کو کھنگال ستاروں کی جانچ کر. یہ جو انسان ستاروں پہ جا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، یہ بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. بعض لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے، دنیا میں اتنی تباہی، وہ ہے افلاس ہے، تنگ دستی ہے، اس کو چھوڑ کے کروڑا روپیے اور کروڑا کی دولت خرچ کر کے ستاروں کی جانچ کرنے جا رہے ہیں. مگر یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، یہ بھی ودیت ہوئی ہے، تو ستاروں کی جانچ بھی اس کے لیے کرنا ہے.
ہیں تیرے کتنے کام کے بیکار، کس قدر دریاؤں کو کھنگال، ستاروں کی جانچ کر. یہ بھی مقصد ہے انسان کا. تو کہتا ہے کہ لیکن پوجا کرنا نہیں ہے. دلے دریا سکون بیگانہ است. دریا جو اضطراب میں ہے، سکون بیگانہ ہے، تیرے لیے ہے. دریا کی جو بے قراری ہے، دریا سے مراد یہاں سمندر بھی ہے. سمندر جو موجیں مار رہا ہے وہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے تڑپ رہا ہے، تاکہ تو اس میں کودے اور اس میں جو گوہری یکدانہ تیرے لیے رکھا ہے اس کو نکالے. بجیپش اس کی جیب میں، یعنی دریا کی جیب میں. سمندر کی، دریا سے میرا سمندر بھی لیا جاتا ہے جیب میں. گوہری یکدانہ تیرے لیے ہے. پھر کہتا ہے موج کو علامت بناتا ہے. تو اے موج اضطراب خود نگہدار. اے موج تو اپنے اضطراب کی آپ نگہداری کر. کہ دریا را متاع خانہ استست. کہ دریا کی جو متاع خانہ ہے، گھر کی جو دولت ہے، وہ تیری وجہ سے ہے، یعنی موج کی وجہ سے ہے. یعنی موج اگر پیچ و تاب نہ کھائے، مطلب موج بھی زندگی کا استعارہ ہے کہ موج اگر پیچ و تاب نہ کھائے تو دریا دریا نہ رہے، ایک حوض بن کے رہ جائے گا. آپ کہیں گے دریا نہیں ہے یہ. تو دراصل وہ کہتے ہیں کہ تو اے موج اضطراب خود نگہدار. اے موج تو اپنے اضطراب کو، اپنی بے چینی کو، اپنی بے قراری کو رکھ، قائم رکھ، اس کی نگہداری کر، اس کی حفاظت کر. آپ کو کہہ رہے ہو تو اے موج اضطراب زندگی کے سمندر میں آپ کی حیثیت ایک موج کی ہے. تو آپ اپنے اضطراب کو ہاتھ پیر توڑ کے پڑے مت رہیے. اضطراب خود نگہدار کہ دریا را متاع خانہ استست. کہ دریا کی جو متاع خانہ ہے وہ تیری وجہ سے ہے، دریا کی جو دولت ہے وہ تیرے لیے ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دنیا نہیں. وہ کسی کی اردو شاعر نے کہا یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب دنیا دنیا کون کرے. ایسا نہیں ہے. وہ ایک قنوتی فلسفہ ہے. فانی بدایونی نے اس میں بڑا کمال پیدا کیا. بعد کے شاعروں بھی ہے. یہ جذبی صاحب کا مصرع ہے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، یا اب دنیا دنیا کون کرے. وہ کہتے ہیں کہ دوگیتیرا بخود باید کچیدن. دونوں جہانوں کو، یہ جہان نہیں، ہی ہم جہانے ہاں ہم جہانے، ہی جاویدانے ہاں جاویدانے. اس میں زبور اعظم میں کہتے ہیں، بڑی اچھی غزل ہے، وہ پڑھیں گے ہم ایک دن. یہ جہان یا وہ جہان جانے، ہی جاویدان ہاں جاویدان. اس کو بھی جاویدان کہتے ہیں اقبال. ہی ہم جہانے ہاں ہم جہانے، ہی جاویدانے ہاں جاویدان. بڑی خاص انداز کی غزل ہے ان کی. تو کہتے ہیں کہ دوگیتی را بخود باید کچیدن. دونوں جہانوں کو اپنے اندر سمو لینا ہے. نباید از حضور خود رمیدن. لیکن اس کے باوجود بھی کھویا نہ جا صنم قدے کائنات میں. کھو مت جائیے آپ اس جہان میں یا اس جہان میں، کھونا نہیں ہے. اگرچہ کہ دوگیتیرا بخود باید کشیدن، دونوں جہانوں کو اپنے اندر سمجھ لینا ہے، یقیناً ہے، لیکن نباید از حضور خود رمیدن. اپنے حضور سے، اپنے آپ سے، اپنی خودی سے بیگانہ ہونا بھی نہیں ہے، اپنی حفاظت بھی کرنا ہے. نباید از حضور خود رمیدن. اب کہتے ہیں کہ بنور دوش بیم روز خدرا. دوش کہتے ہیں ماضی کو، دوش دیشب گزری ہوئی رات. دوش مانے کل، یسٹرڈے. یعنی بدوش خود، اپنے یسٹرڈے سے، اپنے گئے ہوئے دن کی روشنی سے، نور دوش، گئے ہوئے دن کی روشنی سے اپنے امروز کو دیکھو. یہ دیکھیے آپ، ماضی کی پرستش مت کرو.
اقبال کو بعض ان باتوں کا غلط تفہیم کر کے یہ سمجھا گیا ہے کہ اقبال ماضی پرست ہیں. اقبال ماضی پرست نہیں ہیں. اقبال یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جو روشنی تھی اس روشنی میں وہ روشنی آپ کے امروز پر پڑنا چاہیے، ورنہ آپ اگر ماضی سے کٹ جائیں تو پھر آپ بے جڑ کے پودے ہو جائیں گے. آپ کو تو ماضی سے اپنا رشتہ قائم کرنا ہے، لیکن ماضی پرستی کرنا نہیں ہے. بنور دوش بیم روز خدرا، کل کے نور سے آج کے دن کو روشن کرو. زدوش امروز را نتواں ربودن، تو کہتے ہیں کہ دوش سے، گئے ہوئے دن سے امروز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر آپ نے امروز کا رشتہ توڑ لیا ماضی سے تو پھر آپ بھٹک جائیں گے. فہم مشرق میں اقبال نے پیشلف میں لکھا کہ صاحب ماضی بھی ایک بڑی وحشتناک خطرناک چیز ہے. اگر ماضی آپ کے کاندھے پہ بیٹھ جائے آ کر تو پھر آپ اٹھ بھی نہیں سکیں گے، دبتے چلے جائیں گے. ماضی پرستی پیدا کرتی ہے یہ تمام ہر چیزیں. جیسے ہمارے یہاں بابری مسجد کا معاملہ کھڑا ہوا، ماضی پرستی ہے وہ. اب اس میں ماضی سے نکالا گیا کہ صاحب یہاں کئی ہزار سال پہلے رام چندر جی پیدا ہوئے تھے اور اس لیے یہاں جو ہے اب اس کی جو ہے نکاسی ہونا چاہیے اور تلافی ہونی چاہیے. خود رام چندر جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فنٹیسی ہیں یا ہسٹری ہیں. اب ماضی پرستی شروع ہوتی ہے، اور ماضی پرستی شروع ہوئی تو سب بہت کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. تو جو قوم ماضی پرستی میں چلی جاتی ہے، اقبال نے لکھا ہے پیام مشرق کے پیش لفظ میں کہ ماضی پرستی سب سے خطرناک چیز ہے جو قوم کو کھا جاتی ہے، بٹھا دیتی ہے. اس کے کاندھے پہ ماضی بیٹھتا ہے تو بچکتی چلی جاتی ہے وہ قوم. اس کی قوائے عمل مزمحل ہو جاتے ہیں. بس یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کہ نور دوش سے آپ امروز کو روشن کر لیجئے. آپ وہاں سے روشنی لیجئے، بس اس کی پرستش مت کیجئے. پرستش کا تو سوال ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ماضی پرستی میں جائیں گے تو پھر یہ سب ہوگا. اسرائیل بھی ہونا ماضی پرستی کی وجہ سے. اسرائیل کا قیام صرف اور صرف ماضی پرستی سے. ان لوگوں نے کہا کہ آج سے 5000 سال پہلے ہم لوگ یہاں تھے، یہ ہمارا وطن ہے، ہم کو یہ ملنا چاہیے. اور سونے پہ سہاگا اور ہٹلر صاحب کی زیادتیاں ہوئیں، بس وہ بہانہ ہو گیا. اب جناب اب جب سے اسرائیل بنا ہے، نہ خود اسرائیلی سکون سے ہیں نہ عرب سکون سے ہیں. نتنے روز دیکھتے ہیں آپ کلی معلومہ کے 2 فلسطینی مارے گئے، اس سے پہلے ایک اسرائیلی مارا گیا. اب وہ لوگ راکٹس پھینک رہے ہیں، یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. جاری ماضی پرستی. آدمی ماضی کی پرستش مت کرو. اسلام میں تو پرستش کا سوال نہیں ہے، چاہے ماضی ہو یا درخت ہو یا پتھر ہو یا کوئی شخصیت ہو. پرستش نہیں ہے، نور حاصل کرنا ہے اس سے. بہت اچھی بات ہے. بنور دوش بیم روز خدرا، نور دوش سے آج کو دیکھیے آپ. ایک ٹارچ ہے گویا کہ ماضی جو ہے ایک ٹارچ ہے، وہ روشنی ڈالے آپ پر تو وہ آپ پر آپ کا آج روشن ہوگا، ورنہ آج آپ کا روشن نہیں ہوگا. 5 منٹ اور ہاں آخری ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب لالے سے، لالہ بھی اقبال کی خاص علامت ہے. لالہ زندگی کی علامت ہے. وہ اقبال کی بڑی اچھی نظم ہے لالہ، اور اتنی اس میں بال جبریل میں ہے. تو شاخ سے کیوں پھوٹا، آپ پڑھتے ہیں نا یہ اکثر، تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت ایک دائی، غباس محبت کا اللہ نگہ باں ہو، ہر قطرے دریا میں دریا کی ہے گہرائی. بہت خوبصورت نظم ہے. تو وہ لالے سے مخاطب ہے وہاں. بما اے لالہ خدرا و نمودی، اے لالے تو نے اپنے آپ کو، دیکھیے نمود وجودت سی کے بینی یا نمودس، اے لالے تو نے اپنے آپ کو ہم پر نمایاں کیا. نمودی نقابت چہرے زیبا کشودی،
اپنے خوبصورت چہرے سے نقاب الٹ دیا. ترا چوں بردمیدی لال گفتن، جب تو اندر سے نکلا اور پھوٹا پھول بنا تو تیرا نام لالا رکھا گیا. ترا چوں بردمیدی لال گفتن، جب تو باہر آ گیا یعنی انکور بنا، اس کے بعد شاخ میں آیا اور اس کے بعد پھوٹا اور کلی بنی اور پھر اس سے بنا پھول بنا لال بنا تو تیرا نام لالا رکھا گیا. بشاخ اندر چساں بودی چبودی، لیکن جب تو شاخ کے اندر تھا تو کیسا تھا اور کیا تھا؟ چساں بودی کیسا تھا، وہ چبودی اور کیا تھا. باہر تو جب تو آیا ہے تو تو ایک لالا بن کے پھول بن کے اور ہمارے دل کو لبھا رہا ہے، اور چہرے زیبا سے نقاب تو نے الٹ دی ہے. لیکن ذرا یہ تو بتلا کہ جب شاخ کے اندر تھا تو کیا تھا؟ تو یہ ہے. تو انسان جو شاخ کے اندر تھا یعنی ابھی شکم مادر میں تھا یا اس سے پہلے جو کچھ تھا کیا تھا؟ تو قرآن میں تو اس کا ذکر آیا ہے تمام. وہ روز اول پوچھا گیا وغیرہ. یہ بہت خاص کہا گیا ہے کہ جب تو شاخ میں تھا تو کیا تھا. اب تو خیر تیرا وجود ہے اور تو موجود ہے، لیکن جب بہرحال یہ بڑی فلسفیانہ بحث ہے، اس کی تفصیل میں جانا، لیکن بڑی شاعرانہ انداز میں انہوں نے لالے کی مثال لے کر بیان کیا ہے کہ اپنے وجود کو نمود میں بھی تبدیل کرنا ہے. وجود لالے کے اندر جو ہے، شاخ کے اندر جو ہے، وہ کیا ہے؟ دیر سے غلطاں پیچاں پھول بن جاؤں تو خوشبو کے سفر پر نکلوں. خلوت شاخ میں ہوں دیر سے غلطاں پیچاں، یعنی شاخ کی خلوت میں اور کسوت میں لباس میں اندر ہوں تو بے غلطاں پیچاں ہے باہر نکلنے کے لیے. جب باہر نکل جاتا ہے پھول بنتا ہے تو خوشبو کے سفر پہ نکل جاتا ہے. یہ زندگی ہے. ہم سب مستر صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے مختصر سی اظہار خواہش پر ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میں نے جیسے پہلے ہی کہا ہے، آج فخر عالم صاحب کا خطاب تھا، لیکن انہوں نے بامبے کے کال کے اوپر وہ جانا پڑا ان کو، اور اس وجہ سے انہوں نے آپ سے گزارش کی اور آپ نے اس کو فوراً قبول کیا، جس کے لیے ہم سب مشکور ہیں ان کے. خطاب کے بارے میں تو خیر آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ فی البدی جو کہتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے جو ہے ان کو تیاری کا وقت ہی کیا ملا، لیکن پھر بھی اتنی گہرائیوں میں لے گئے وہ کہ بیان سے باہر. البتہ بعض حوالے ان کے ایسے ہیں جن کو 1-2-3 منٹ میں بتا دیتا ہوں. اقبال کا مہاراجہ کشن پرساد کے پاس مشاعرے میں شرکت کرنا اور کچھ سنا کے بیٹھ جانا، اور وہ انہوں نے کہا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشاعروں میں عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی باتیں کرتے ہیں اور یا اشعار کہتے ہیں اور اپنے سالانہ فن کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے، بلکہ جیسے کہا جاتا ہے کرکٹ کے میدان میں کہ کوئی اچھا کھلاڑی اتر جائے تو اس پہ تھالیاں مار کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں چھکا. تو وہ چھکا مارنے میں جو لطف اٹھاتا ہے تو اصل اپنی جو روش ہے اس سے بھول جاتا ہے اور اس کے بعد شاید کئی مرتبہ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اساتذہ فن کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی شعر کی عوام سے داد ملے، سامعین سے داد ملے اور اساتذہ فن خاموش بیٹھے تو وہ شعر کی ویلیو گر جاتی. اور پھر اساتذہ فن تعریف کریں اور عوام سے اس کی پذیرائی نہ ہو تو وہ شعر کی ویلیو رہتی ہے. تو یہ جو ہے پرانے مشاعروں میں
اس کا دخل تھا. غواص کا مطلب آپ نے سمجھایا. ایک شعر سے میں عرض کر دوں گا. خیر آپ تو استاد ہیں, آپ کے سامنے کیا لفظ شاعری کروں, مگر آپ کے سامنے غواص کا مطلب اس سے آپ کو بڑا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, دانا عقلمند. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. غواص غوطہ زن. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. وہ گوہر کے لیے جاتا ہے, صدف کے لیے نہیں جاتا, یہ مطلب ہے. تو اس واسطے الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. آپ نے زندگی کے بارے میں کہا کہ زندگی آپ ہے گزار رہے ہیں, لیکن ہے چند لمحوں کی, آپ نے کہا. اس پر بھی ایک بڑا خاص شعر ہے. زندگی, یہ پتہ نہیں آپ بتائیں گے شاید اس اقبال ہیں یا مخدوم کون ہے مجھے یاد. زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا. اقبال ہے. زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا. مرغ خوشنوا پرندہ, خوش آواز پرندہ, اچھی آواز والا. زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا. شاخ پر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. اتنی ہے. کچھ دیر بیٹھا. ہاں, شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. اتنی ہے آپ کی زندگی. ہاں جی, گنبدان قطب شاہی کا شکریہ آپ کا. اس نظم میں آیا شاید یہ شعر. تو امتیاز صاحب نے ہمیں بتلایا کہ یہ گنبدان قطب شاہی کے اندر ہے یہ شعر. اچھا, آپ نے یہ بھی کہا کہ غذا کے لیے آپ جو پرٹیکولر ہو جاتے ہیں اور ساکت ہونے میں کیا نقصانات ہیں. تو علامہ کا یہ ایک شعر ہے. پہاڑ کے سامنے سے چیونٹی گزر رہی ہے. نہیں, پہاڑ نہیں, شکرا, یعنی اوپر جو پرندہ سب سے زیادہ اڑتا ہے, وہ جو ہے چیونٹی کو دیکھ کے اس سے مخاطب ہو رہا ہے. تو ڈھونڈتی پھرتی ہے غذا خاک راہ میں. آہستہ آہستہ چلتی. آپ سکوت جو بتائے زندگی, تو وہ جو ہے تباہ کن ہوتا ہے. جو ہے تو ڈھونڈتی ہے اپنی غذا, تو ڈھونڈتی ہے اپنی غذا خاک راہ میں. میں ہوں کہ سپر کو بھی لاتا نہیں نگاہ میں. میں نوح سپہر کو نہیں لاتا. میں نوح سپہر, میں نوح سپہر, نو آسمان. ہاں, میں نو سپر کو بھی لاتا نہیں نگاہ میں. تو یہ جو ہے وسیع النظری آپ کو زندگی میں کام آتی ہے. شاید کوئی شاعر کی بات نہیں ہے, لیکن تاریخی واقعہ ہے, وہ لکھ دے رہا ہوں کہ میرے بچپن میں والد نے اپنے کمرے میں ایک تختی لگا رکھی تھی. شاعر تو نہیں تھے, مگر وہ تختی پہ لکھا ہوا تھا, وہ دن رہے نہ یہ دن رہیں گے. جب بھی نظر پڑتی ہے, وہ دن رہے نہ یہ دن رہیں گے, یاد رہے. وہ دن رہے نا یہ دن رہیں گے, یعنی مطلب یہ ہے بورڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں, خوش بھی ہیں تو اور غم بھی ہیں تو اس میں جو ہے یہ یاد رکھیں کہ وہ دن رہے نا یہ دن رہیں گے. اچھا, یہ بھی ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کہ ایک جا بیٹھ جائیں. آپ نے کہا نا رہبانیت وغیرہ کے تعلق سے, تو چیونٹی پہاڑ کے سامنے سے گزر رہی اور چیونٹی سے پہاڑ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آتی تھی کوہ سے صدا, راز حیات ہے سکون. یعنی اگر زندگی تیری گزارنا ہے, دیکھ میں سینکڑوں سال سے پڑھا ہوا ہوں, زندگی کا راز یہ ہے کہ تو سکوت اختیار کر. تو کہتا, مورے ناوتما کہتے ہیں چوٹی کو, فارسی وہ ہے. تو کہتا تھا مورے ناتواں لطف خرام اور ہے. مطلب یہ ہے میں چند سیکنڈ کے لیے, چند ایک دن کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے زندہ رہتی ہوں, لیکن جو چلنے میں پھرنے میں حرکت میں جو مزہ ہے تیری اتنے 1000 سال کی زندگی میں بھی تیرے کو نہیں مل سکتا. آتی تھی کوہ سے صدا, اقبال ہے, آتی تھی کوہ سے صدا, راز حیات ہے سکون. کہتا تھا مورے ناتواں لطف خرام اور ہے. خرام آہستہ چلنے کو کہتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا اس کے اوپر بھی ایک شعر ہے, کھویا نہ جا صنم قدے کائنات میں.
صنم آپ نے بتایا کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، بات کم سے مجھے بھی یاد نہیں۔ اچھا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان، آفاق دنیا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ بھی اللہ وہیں۔ اور آخر میں موج کے بارے میں آپ نے سمجھایا، موج پر جو ہے علامہ کا ایک مشہور شعر ہے جو ضرب المثل بن گیا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، کیا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جزاک اللہ۔ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ پرسوں کا لیکچر مت مس کیجیے، بہت اہم ہے، خصوصاً مائنورٹیز کے تعلق سے۔ سپریم کورٹ سے چلے آ رہے ہیں ایک صاحب، اب ہم نہیں سنیں گے تو ان کو کس طرح سے، تو آپ جمعہ کے دن ضرور تشریف لائیں، اور ہفتے کے دن تاریخ اسلام کا لیکچر بھی ان کا ہی ہے، یہاں پر ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی چاہتے ہیں مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب زدني علما وارزقني فهما وأنت خير الرازقين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب يسر ولا تعسر إنك أنت العزيز الحكيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔